بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منڈے کو ہم لوگ حدیث طیبہ پڑھتے ہیں، تو میں نے آپ کو یہ بھی عرض کی تھی کہ جو 40 احادیث طیبہ ترجمہ اور عربی سمیت یاد کرتا ہے اس کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور شہداء کے ساتھ علماء وغیرہ کے ساتھ کوشش کریں کہ یاد بھی کر لیں۔ آج میں آپ کو جو حدیث طیبہ پڑھا رہی ہوں وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مشکات میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب برحق ہے۔ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ آپ نے سوچنا ہے آج کہ ہم نے کدھر جانا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور یہاں جنت اور جہنم صبح اور شام قبر والوں پہ بتا دی جاتی ہے کہ آپ کا ٹھکانہ یہ ہے۔ میں نے آپ کو تفسیر میں بتایا ہوا ہے، سورہ انعام ہے، سورہ طه ہے، سورہ انفال آیت نمبر 50 مجھے یاد آ رہی ہے، پھر سورہ مؤمن 25 اور 27، سورہ واقعہ 83 تا 87 میں نے بتایا تھا جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ کفار کے معاملے میں تھا کہ آج کے دن ذلت کا عذاب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ پھر سورہ محمد میں آیت 27 میں بتایا تھا کہ فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے مارتے ہیں یا لگاتے ہیں۔ اور احادیث طیبہ اور آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ کو سادہ سے الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریم میری مدد فرمائے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے، جیسے سورہ محمد میں ہے، ابھی روح نکلتی ہی ہے، یعنی روح کا اخراج ہوتا ہی ہے، تو عذاب ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نزع کے عالم میں ہی، میں نے آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتائی تھی، نزع کے عالم میں ہی فرشتوں سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے یہ کارروائی ضرور پوشیدہ رکھی جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے۔ اور سورہ محمد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ یعنی پاس بیٹھے لوگوں کو تو یہ ضربیں سنائی نہیں دیتی، اور نہ ہی میت کے جسم پر ضربوں کے نشان یا کوئی علامت ہوتی ہے، لیکن ان کو لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر میت کا ٹھکانہ جنت والا ہوگا تو وہ میت کیا کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی قبر تک پہنچایا جائے۔ اور جس انسان کو عذاب ہونا ہوتا ہے، یا جس کو گرز پڑ رہے ہوتے ہیں، یا جس کو اسی وقت سمجھ آ چکی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہائے موت ہائے موت، اور وہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے قبر سے بچنے کے لیے۔ قبر کا عذاب اللہ پاک بچائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے قبر میں ہوتا ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو اس کو جنت صبح شام دکھائی جاتی ہے، اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے جہنم صبح شام دکھائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، بخاری شریف میں ہے، حدیث طیبہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ کی دعا کا حکم دیا ہوا ہے۔ اور میتوں کا ٹھیک ہے قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، لیکن قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ جب قریش کے لوگوں کی لاشیں جہاں پہ تھیں، وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان لاشوں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ تم نے اللہ کا وعدے کو سچا پا لیا، آج تم نے اپنی آنکھوں سے قبر کو عذاب کو دیکھ لیا۔ چاہے انسان قبر یعنی جو بنائی جاتی ہے اس میں، چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے اس کی میت جدھر جلا دی جائے، لیکن یہ میرا کریم رب بہتر جانتا ہے کہ کس طرح، لیکن قیامت سے پہلے ہی عذاب اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کفار کی لاشوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو رہے تھے، تو حضرت عمر نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ہر عمل تو ہمارے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کیا راز تھا؟ وہ تو مردہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اتنا تم نہیں سنتے ہو جتنا وہ سن پا رہے ہیں۔ ہاں،
ان کا جواب آپ نہیں سن سکتے. ایک حدیث طیبہ میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی آپ سب نے سن رکھی ہوئی گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں, وہاں پہ حزاب ہو رہا ہوتے ہیں, صحابہ کی جماعت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. قبر کا عذاب ہو رہا تھا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے, صحابہ کرام اجمعین بھی ساتھ ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس قبر والے پہ آج بڑی بات کی وجہ سے نہیں, پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے, یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ایک اور حدیث طیبہ ہے, سارے اختصار کے ساتھ ہی بتا رہی ہوں. عذاب ہو رہا ہوتا ہے پیشاب اور غیبت کی وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے چھڑی, وہاں سے ایک ہری چھڑی اتاری اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں کی قبروں کے اوپر رکھ دیا, کیونکہ جب تک ہری ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ اللہ کے ذکر میں رہے گی تو اس قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یعنی وہ چھڑی کے اوپر لگانے سے عذاب ختم ہو گیا. کیونکہ اللہ کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے, اگر چھڑی کے اس طرح اوپر کرنے سے, یعنی جب تک ہری رہے گی اس پر عذاب نہیں ہوگا, تو انسان جب پڑتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا. قبر کے اندر یہ بھی ہر ایک کو ویسے پتہ بھی ہونا چاہیے, یقیناً ہوگا بھی. جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہلے وہاں جب قبرستان میں جاؤ, اس مردے کو دفن کرو, تو اتنی دیر تک آپ پڑھتے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ عالم بڑا سخت ہوتا ہے. اس وقت حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. شکل دکھائی جاتی ہے, محبوب ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی دکھائی جاتی ہے. جس انسان کو پہچان ہو جاتی ہے تو باقی حساب کتاب ہوتا ہے. اور ویسے اللہ بچائے, کل تفسیر سورہ انشقاق میں انشاءاللہ بتاؤں گی ڈیٹیل کل انشاءاللہ. اور جن کو الٹے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا ان کا حساب کتاب ہوگا. عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ حساب و کتاب سے اللہ بچائے. اور کتنا مشکل مرحلہ ہے, بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. ہم انسان ہیں, ہم لوگوں کے لیے ابھی اور کون سی چیز ہے جو آنکھ کھولے گی. بم بلاسٹ ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک ان کے ایک پٹاخے کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. ہمارے سامنے میتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں موت یاد نہیں آتی. ہمارے بال سارے کے سارے سفید ہو جاتے ہیں, ہمیں موت یاد نہیں آتی. دیکھو ہمیں مر کے جانا ہے, اپنی آخرت کی تیاری کرو, اپنے قبر کی تیاری کرو, پیشتر اس کے وقت آ جائے اور پھر سنبھلا نہ جا سکے. اپنی تیاری کر لو, ہم نے قبر میں جانا ہے. اور اللہ پاک قبر والوں, یہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستانوں میں جاؤ تاکہ وہاں قبروں کو دیکھو, آپ کے آخرت کی آپ کو یاد آئے. ہم لوگوں کو قبرستان بھی یاد نہیں دلاتے. ہم قبروں میں جاتے ہیں, ویران قبریں, وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں, اتنی ویران کہ ہم نے بھی تو ادھر جانا ہے. کیا ہمارے دلوں پہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں جانے سے انسان کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے. اسی طرح صالحین کی قبروں پہ دیکھے, وہاں کی رونق آپ کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں انہوں نے دنیا میں رب سے لگائی تھی, یہ مر کے بھی تنہا نہیں ہے, تم تو دنیا میں ہی تنہا ہو. پھر جنازے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں تب بھی نہیں احساس ہوتا. ہم تو بلکہ میتوں کے اوپر بیٹھ کے رونے والے لوگ جو بڑے اس وقت کرب میں ہوتے ہیں, ہم ان کا تماشا بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا رو رہا ہے, یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں تو میتیں بھی اپنی آخرت بھلوا دیتی ہیں. ہم اس وقت بھی دنیا میں مگن ہوتے ہیں, حالانکہ میت انسان کو یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ اس چارپائی پہ آج یہ ہے لوگوں, کل تمہیں ادھر آنا ہے. پھر آپ کی شان دیکھیں, جنازہ دیکھیں, انسان کی تعظیم دیکھو. اللہ نے اتنی کرائی, ہم نے اللہ کی چھوڑ دی, ہم نے شیطان کی مان لی. جنازہ دیکھو, انسان چاہے گناہگار ہو چاہے پرہیزگار ہو, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو میں کندھے پہ میرا کندھا ہو, میں اس کو دوں, کیونکہ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ آتی. سے طیبہ میں درس بہت لمبا ہو جائے گا, اس لیے میں شار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ حدیث طیبہ میں ہے کہ آپ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے, یہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے, تیز بھی نہیں چلو, آہستہ آہستہ چلو تاکہ اس شاہکار کو کوئی تکلیف نہ ہو. پھر اس کے بعد اتنی تعظیم انسان کی کہ جب انسان کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے, بھلے امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو, وہ پیچھے ہوتا ہے
اور میت کو آگے رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ رب کی طرف جا رہا ہوتا ہے. حدیث طیبہ ہے کہ ایک سائڈ پہ قبر اور دوسری سائڈ پہ آگ ہو تو انسان آگ والی سائڈ سے تو پھلانگ کے چلا جا، قبر کے اوپر سے نہ گزر. وہ ہمارا ٹھکانہ ہے میری بچیوں، وہ ہمارا ٹھکانہ ہے. قبر میں ہی عذاب سے ابتدا کروا دینی ہے یا روح بھی آسانی سے نکلے گی. تھوڑی سی محنت کر لو، اللہ کو راضی کر لو، روح بھی آسانی سے نکل جائے گی. قبر میں بھی آسان حساب کتاب ہوگا، جنت بھی صبح و شام دکھائی جائے گی، اور پھر جنت میں پرماننٹ ٹھکانہ بھی ہوگا. یہ چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ روح بھی اذیت سے نکلے، قبروں میں ہی عذاب شروع ہو جائے، پھر جہنم ٹھکانہ نہیں میری بچیوں. جہاں پرماننٹ رہنا ہوتا ہے وہاں کی تیاری اچھی ہی اچھی لگتی ہے. دوبارہ سن لیجئے، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب پر حق ہے. اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں. اسی پہ جو ہم نے سنا اگر اس پہ عمل کر لیا، ہم لوگوں نے اپنی آخرت کی تیاری کر لی تو یقیناً ہم فائدے میں رہیں. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ درس دینے کی کوشش کروں گی. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنی قضائی نمازوں کو پورا کرو تاکہ اصل جو ہے نماز کے بھی جو سوال ہوگا اس میں بھی ہم لوگ پاس ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.